بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس اولاد کی تربیت کے لیے جب اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ آج اس کی قدر ان سے جا کر کے پوچھئے جس کو رب کائنات نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، کتنا تڑپتے ہیں، اللہ کی دربار میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دربار میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد عطا فرما دی، اس نعمت کو ضائع مت کرو، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے غور کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ سمجھ کے جانا ہے، کچھ دل میں بٹھا کے جانا ہے، کیونکہ یہ مجالس لگوانے کا مقصد یہ نہیں میں سناؤں آپ سنیں اس کے بعد چلے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو اے اللہ تو ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے قرآن کو، پیارے پیغمبر کے فرمان کو ہمارے سینوں میں بٹھا دے۔ یہ دعا کر کے بیٹھے، انشاءاللہ رب کا قرآن بڑا فائدہ دے گا۔ 3 لوگ ہیں جن کی اہم ترین ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے اندر۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک سب سے پہلی ماں ہے، دوسرے نمبر پر باپ ہے، تیسرے نمبر پر استاد ہے۔ یہ 3 شخصیات جب ملتے ہیں تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی چلوں ماں کا کردار کیسے ہوتا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی کس حد تک تربیت کر سکتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ رب العالمین نے رحم مادر کے اندر بچہ ٹھہرا دیا ہے۔ بچے کو لیے ہوئے اپنے پیٹ کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ پیٹ میں بچہ ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے ماں، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، میں تیری راہ کے اندر اس کو وقف کر دوں گی۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو، یہ معاملہ ہو، ہم ماؤں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہم مائیں گانے سننے میں مصروف ہیں، ہم ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں، ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تو ہمیں اتنی بڑی نعمت دینے والے ہیں، اللہ تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کرنے والے ہیں۔ اس دولت کے بعد کسی دولت کی طلب باقی نہیں رہتی ہے۔ پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کیا کریں، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح بچہ عطا فرما دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعائیں مانگ رہی ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے میں نے نظر مانی ہے، میں اس کو آپ کی راہ کے اندر قربان کر دوں گی۔ لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو کیا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، کہتی ہے اے اللہ یہ تو بیٹی جنم دی ہے، اے اللہ یہ تو میں نے بیٹی جنم دی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
اللہ بیٹیوں کا معاملہ بیٹوں کے جیسا نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں تیری راہ کے اندر وقف کر دوں گی، لیکن اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے اس کو بھی قبول کر لیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ فرماتے ہیں اے مریم کی والدہ یہ بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے تو میں رب اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بھی میری راہ کے اندر قربان کر دو۔ بیٹی کے لیے تربیت کرنے والے کون ہیں؟ زکریا نبی کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ مریم کی تربیت کریں، کیونکہ میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر چکی ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، وقت کے نبی بھی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی ہیں، تربیت کی۔ تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نقشہ قرآن کے اندر کھینچ دیا، قرآن کے اندر ان کے ذکر کو قیامت تک کے آنے والے لوگ پڑھتے رہیں گے۔ ان کی والدہ نے رب سے اتنی دعائیں مانگی تھی، رب نے یہ عطا فرما دیا اور یہ نیک اور متقی اور صالحہ بنی اور پھر یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہی، تو رب کائنات نے اس کو اتنا درجہ دیا کہ ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کر کے میرا رب کہتا ہے میں نے اس کو دنیا کائنات کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ اگر مائیں دعائیں مانگتی ہیں، اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اگر اولاد اللہ عطا فرما دے اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے نا ذرا دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، رب فرماتے ہیں قرآن کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اپنا وطن چھوڑ دیا اللہ کے لیے، ہر چیز کو قربان کیا، اپنے بیوی بچے کو لے کر اللہ کی راہ کے اندر نکلے، ہجرت کی ہے۔ بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، محرم کے میدان میں جو کہ ویران اور بنجر جگہ تھی وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، توجہ میری طرف، تربیت کیسے کی؟ باپ نے ہجرت کرنے کے بعد تنہا ماں کو، بچے کی ماں کو اور بچے کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا اے میرے خلیل اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم ٹھہریے ذرا بتائیے تو صحیح راشن کیا دے کر جا رہے ہو، اے ابراہیم ٹھہریے ذرا بتائیے تو صحیح چھت تو ہمارے سر پر ہے نہیں، جاتے کہاں ہو، یہ نہیں کہا ابراہیم پانی بھی نہیں ہے، پانی کے بنا کیسے جئیں گے۔ کہنے لگی اے ابراہیم خلیل بس صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے، اگر آپ ہمیں بنجر وادی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو بتائیے کس کے حکم سے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہاجرہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، عرش والے خدا نے مجھے حکم دے دیا ہے، اللہ کے دین کی خاطر مجھے نکلنا ہے، میں اللہ کے حوالے اللہ کے سپرد کر کے تمہیں جا رہا ہوں، بنجر ہے، ویران ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی انسان ہے، کسی کا سایہ نہیں، نہ کوئی مکان ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ایک مشکیزہ پانی کا چند کھجورے دے کر اللہ کے نبی اللہ کے خلیل ہجرت کر گئے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کی اس بنجر وادی کے اندر تربیت کیسے کی ہے؟ رب نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچ دیا ہے، رب نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا کیسے تربیت کی۔ نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی آنے جانے کا راستہ ہے، تنہا ماں ہے، اکیلی ماں نے اپنے بچے کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اتنا بھر دیا، اللہ کی ربوبیت کو اتنا بھر دیا، اللہ کے خالق و مالک ہونے کو اس ماں نے اپنے بچے
کے دل اور دماغ کے اندر اتنا بھر دیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے کئی سالوں کے بعد جب واپس آتے ہیں تو رب نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، ان کا بیٹا پہنچ چکا تھا، چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، کچھ سمجھ جائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ مجالس بار بار نہیں ملا کرتی ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اس کے حق کو ادا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی بدولت ہمیں بخش دے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا میرا پیٹرول ہے۔ اگر آپ سکون سے سنیں گے تو اللہ مجھے ہمت بھی دیں گے، قوت بھی دیں گے، میرا حوصلہ بھی بڑھے گا، اور اللہ رب العالمین مجھے کچھ بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح رہیں گے ہلچل، بے چینی، پریشان، تو میں آپ سے پہلے پریشان ہو جاؤں گی۔ تو آپ نے ساتھ دینا ہے، کچھ سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، جب بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے، خصوصاً وہ بچہ کہ جس کو اللہ سے اتنا دعاؤں کے بعد مانگا ہے، اللہ سے دعاؤں کے بعد لیا ہے، فریادوں سے لیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، کتنا محبوب ہوگا۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، توجہ میری طرف، آنکھ میں آنکھ ڈالیں، آنکھ میں آنکھ ڈالیں تاکہ بات سمجھ جائے۔ بیٹا بیٹا، کتنا جو ہے اس انسان کو تڑپ ہوتی ہے جس کو بڑھاپے میں اولاد اللہ عطا فرما دے۔ پہلے اولاد ہی نہیں، تڑپتے 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 بڑھاپے تک پہنچ گئے، رب نے اولاد عطا فرما دی۔ اب کتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی توتلی زبان میں باتیں کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، دوڑنے کی عمر کو جب پہنچے، اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا؟ رب نے قرآن میں نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، قال یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔